سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب ان پرینک کالز کی، پرینک تو نہیں کہنا چاہیے، ان فراڈ کالز کی جو کہ آپ کو موصول ہوتی ہیں. کبھی آپ سے آپ کے بینک کی انفارمیشن مانگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جناب آپ کا تو اکاؤنٹ بلاک ہو گیا ہے، کچھ انفارمیشن چاہیے ورنہ آپ کا بینک اکاؤنٹ بند رہے گا. ہوشیار لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ اسی وقت فون بند کر دیتے ہیں. اس سے جو ذرا مشکوک لوگ ہوتے ہیں یا تشکیک میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ لفظ ایک اور آیا تو تشکیک میں، اچھا اس سے بھی متشکک جو ہوتے ہیں. دیکھیں تشکیک بیسیکلی شفاعت کیا تفتیش اور تحقیقات سے نکلا ہوا ورڈ ہے. تحقیق اور تفتیش آ گیا ہے اس کے جو ہے نا، مطلب ہم آفتاب اقبال تو ہے نہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے جو ہے لفظ کی اچھی بچی کھول دیں. اگر آپ متشکک ہوتے ہیں تو آپ بینک چلے جاتے ہیں جناب کہ نہیں یہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا، بینک جا کے زیادہ کیوریس اگر آپ ہو جاتے ہیں. یس، تو وہ معاملہ جی اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سادہ لو ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی جو کال آ گئی ہے تو یہ تو کوئی حکم آ گیا ہے سرکاری، تو ایسا آپ نے جو ہے نا وہ نہیں کرنا، کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو نقصان ہو سکتا ہے. آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا لالچ دیا جائے گا. آپ کو بولیں گے جناب کہ آپ کی لاٹری نکلی ہے، آپ کی واشنگ مشین نکلی ہے، آپ کی گاڑی نکلی ہے، آپ کا سونے کا سیٹ نکلا ہے، اور ایسا ہی کہہ کر آپ کو لالچ کا جھانسا دے کر آپ سے لاکھوں روپے بٹور لیے جاتے ہیں. واقعہ وہ جناب ٹوبہ ٹیک سنگھ میں، جہاں گیم شو میں انعامات جیتنے کا لالچ دے کر موبائل فون فراڈ کے ذریعے ملزمان نے ایک شخص سے 8 لاکھ روپے ہتھیا لیے. کیسے؟ چک 282 کی رہائشی ملک محمود اعظم ان کا نام ہے. انہوں نے ایف آئی اے میں اپنے ساتھ جو یہ فراڈ ہوا اس کی شکایت درج کرائی ہے، اور ملک محمود اعظم کے مطابق موبائل فون پر ان سے گیم شو کے نمائندے بن کر ملزمان نے رابطہ کر بتایا کہ جی 10 لاکھ روپے نقد، 5 تولہ سونا اور ایک موٹر سائیکل ان کا انعام نکلا ہے. وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے پہلے مرحلے میں تو ان سے تقریباً کوئی 700 روپے نکلوا لیے، اور یہ سلسلہ جاری رہا. اور کرتے کرتے جو ملزمان تھے انہوں نے ان سے پورے کے پورے جناب کوئی ان کو 8 لاکھ روپے کا چونا لگا دیا. جی جناب، عموماً یہ کہا جاتا ہے آپ کی گاڑی نکلی ہے اس کا ٹیکس جمع کرا دیں. آپ کہتے ہیں جی اوہو میری لینڈ کروزر نکل آئی یا میری جو ہے سیڈان نکل آئی، آپ فوراً جاتے ہیں جی ٹیکس جمع کراتے ہیں. پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی رہتی، ملزمان فرار ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے ہوشیار رہنا ہے، اور اگر آپ یہ اس طرح سے ہوشیار نہیں رہیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے جناب. اسی حوالے سے جناب جعفری صاحب سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ جو فون آتے ہیں لوگوں کو، فراڈ کالز آتی ہیں اور اس کے بعد لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتے ہیں، نہ رپورٹ ہوتی ہیں چیزیں، اور رپورٹ تب ہوتی ہیں عموماً کہ جب واقعہ ہو چکا ہوتا ہے. کیسے روکا جا سکتا ہے اس کو؟ پہلی بات تو شاید بہت شکریہ آپ کا مجھے لینے کا، اس کو تھینک یو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی فراڈ نئے نہیں ہے. 1860 میں یہ انگریز کی حکومت تھی، وہ لائے تھے ایک اینٹی ٹھگی ایکٹ 1860 کے اندر. اب دیکھ لیں کہ 150 سال پرانی بات ہوگی، بلکہ 160 سال پرانی. اینٹی ٹھگی ایکٹ لائے تھے. تو وہ جو ٹھگ تھے نا 1860 کے، اب وہ سائبر ٹھگ ہو گئے. پہلی بات تو یہ ہے. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جو یہ ٹھگ ہوتے ہیں نا سارے، جس کو آپ سائبر فراڈز کہہ رہے ہیں، یہ بیسیکلی ایڈوانٹیج لیتے ہیں انسانی کمزوری کا. لالچ انسانی کمزوری ہے. ان کے ٹارگٹس عام طور پہ پینشنرز ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ملا ہوتا ہے، وہ پینشن لے رہے ہوتے ہیں. گھریلو خواتین ہوتی ہیں، یا وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ سوشل میڈیا پہ اسٹڈی کرتے رہتے ہیں کہ وہ اس چکر میں رہتے ہیں کہیں پہ کو پرائز بانڈ لے لے، یہ کر لے وہ. پہلی بات تو. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے اویئرنیس بہت ضروری ہے. ابھی میں آپ کا پروگرام سن رہا تھا، آپ نے صحیح کہا کہ جو ہی کوئی کرینک کال آئے، اچھا کرینک کال تو نہیں ہے، فراڈ کال کہیں گے اس کو. اس میں ہوتا یہ ان کی آواز میں بڑی اتھارٹی ہوتی ہے. یہ بڑی ضروری بات آپ کو بتا رہا ہوں. وہ سٹارٹ یہ کریں گے، جی السلام علیکم جی، میں انسپیکٹر شفیق بول رہا ہوں ایف آئی اے سے، یا میں مظہر بول رہا ہوں پولیس اسٹیشن سے، یہ ہو گیا ہے. اب آواز میں اتھارٹی ہوگی. مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کو ایک دم ایک ایسی مینٹل اسٹیٹ میں لایا جائے، اور پھر وہ اپنا مقصد بیان کرتی ہیں. دوسری صورت میں یہ جو کالیں آتی ہیں، جو انعام کی کالیں ہوتی ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کچھ بات سچی ہوتی ہے. جیسے کوئی اگر خاتون گئی کسی شاپنگ مال میں، تو وہ کیمرے سے انہوں نے دیکھ لیا، یا کہیں انہوں نے انٹری کی دیکھ لیا، انہیں کال کریں گے. وہ کہیں گے جی السلام علیکم جی، آپ سنڈے کو آئی تھی، وہاں پر آپ کی یہ آپ نے ایک وہ لیا تھا چیز لی تھی، تو اس کی ہم نے لاٹری کی ہے. مطلب اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ایسی ہوگی کہ اچھا وہ میں گئی تھی تو یہ ہوا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ان سے ہوشیار رہنا چاہیے. اور اس کے جو ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہیں آج کل آپ کی شکل کے، وہ سے ہی پہچان لیتے ہیں ریکگنیشن سے. صاحب جیسے ابھی آپ نے بات بھی کی تھی، جن کا ٹارگٹ ہوتا ہے بیسکلی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کون سے ایسے پروفیشنلز ہیں جنہوں نے تو کوئی پیسے ایک دم بہت زیادہ ارن کیا ہو، یا پھر خواتین کو کیونکہ سم ہاؤ ان کو پاگل بنانا آسان ہوتا ہے. خواتین کو جب آپ زیادہ ٹیکنیکل ان سے باتیں کر لینا تو وہ آپ کی باتوں میں آ جاتی ہیں، اور کیونکہ بیچاری انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی ہوتی. میں بہت خوش ہوں کہ یہ باتیں خاتون کر رہی ہیں. جی بالکل، کیونکہ جو میں گھریلو خاتون کی اگر
بات کریں تو واقعی کچھ ٹیکنیکل ٹرمز ایسی ہوتی ہیں جو کہ ان کو نہیں سمجھ میں آتی. تو جہاں ان کو نہیں سمجھ میں آتی تو آف کورس دے وڈ نیڈ ٹائم کہ وہ دیکھیں گے ہسبینڈ اگر گھر پہ موجود نہیں ہے تو پھر وہ خود ہی بیچاری اس کو آنسر کرنے کی کوشش کرے گی. تو یہاں پر ان کو جو ہے نا وہ بہت ذرا پھنسا لیا جاتا ہے. تو ایسی کون سی ٹپس آپ ایسی دینا چاہیں گے کہ اگر ہمیں ایسی کوئی کال ہے, کیونکہ آف کورس ہمیں اکثر بینک سے بھی کال آتی ہے کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے, تو کون کون سے سوالات ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ ہم دے سکتے ہیں جس کا جواب, اور کون کون سے ایسے جوابات ہیں جو کہ ہم نہیں شیئر کر سکتے انلیس اور انٹل کوئی دوسرا بینک کا اپنا سسٹم ہو. تو جی, ایک تو جو آپ کی پرسنل معلومات کیا ہوتی ہے, آپ کی ڈیٹ آف برتھ, آپ کی والدہ کا نام, آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر, آپ کا پاسپورٹ, یہ ایڈریس, آپ کے کارڈ کے پیچھے جو نمبر ہے وہ بھی وہ بہت خطرناک ہے. سی وی سی نمبر بہت خطرناک ہے. کوئی اگر آپ سے کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن لے تو یہ بہت, جو آپ نے بات کی ہے وہ بہت خطرناک نمبر ہوتا ہے, اس سے تو فوراً ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے آپ کی کارڈ کی ڈیٹ آف ایکسپائری, یہ سب چیزیں جو بڑی عام ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ خیال رکھیے کہ جو بینکس کے نمبر ہیں وہ ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. جب آپ کو بینک سے کال آئے گی تو ان کے کال سینٹر سے کال آئے گی, اور عام طور پہ وہ جو نمبر ہیں وہ برانڈیڈ نمبرز ہوتے ہیں, یہ لکھا آتا ہے یہ حبیب بینک سے کال آ رہی ہے. تو یہ تو پہلی بات. تو وہ جو کمپیوٹر جنریٹڈ نمبر سے آتی ہے نا 6112 سے, اس طرح کے جو نمبر سے کالیں, اس سے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. دوسری وجہ آپ نے پوچھی خاتون کو, میں یہ مطلب یہ اس پروگرام کے ذریعے میں بتانا چاہوں گا بچیوں کو یا خواتین جو گھروں میں ہیں, خاص طور پہ اگر کوئی اس طرح کی کال آتی ہے تو وہ انہیں کہیے آپ اپنے لینڈ لائن نمبر سے فون کریں. یہ بہت ضروری بات ہے. سیل فون کو تو بالکل رسپونڈ نہ کریں, آپ کہیں اپنے لینڈ لائن نمبر سے فون کریں, پھر ہم کال کریں گے. کیونکہ جتنے کال سینٹرز ہیں اتھینٹک گورنمنٹ کے یا اداروں کے, وہ اپنے لینڈ لائن سے فون کرتے ہیں, کوئی سیل فون سے فون نہیں کرتا. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا پریشر ڈال رہا ہے کال کرنے والا سیل فون سے, تو آپ کہیں آپ بند کریں, میں آپ کو کال بیک کرتا ہوں. تو یہ جو 2-3 طریقے ہیں اس سے خود ہینڈل کر سکتی ہیں. لیکن آپ نے صحیح فرمایا, گھر میں اگر کوئی مرد ہے تو آپ ان کو انفارم کریں کہ جی کالیں آ رہی ہیں مجھے, ویسے کیا کروں. عام طور پہ جتنی بھی فراڈ کالز ہوتی ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لالچ یا کوئی نہ کوئی دھمکی ضرور ہوتی ہے. عمر صاحب یہ تو آپ نے بات صحیح کہی کہ اس کے پیچھے کوئی لالچ ضرور ہوتی ہے. 2 چیزیں یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ اب چونکہ آپ نے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کا جیسے کہا کہ مثال کے طور پر میں کسی پراپرٹی کی ویب سائٹ وزٹ کرتا ہوں اور میں وہاں اپنی ڈیٹیلز ڈال دیتا ہوں, چند دن بعد کوئی شخص جو اس پراپرٹی کے ڈیٹا بیس سے کو جا کے جو ہے وہ اپروچ کر لیتا ہے, وہاں سے میری ڈیٹیلز نکالتا ہے اور مجھے کال کر لیتا ہے اور مجھے بتا دیتا ہے کہ جناب آپ نے فلاں ہماری ویب سائٹ پہ آئے تھے, آپ نے یہ کیا, اور اس کے بعد فراڈ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایک تو یہ, اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز یہ کہ جو نمبرز کی آپ نے بات کی کہ ویلڈ نمبرز آتے ہیں, ہم لوگ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کسی ایک جو ہے نا آئیڈینٹی سافٹ ویئر پہ. آئیڈینٹی سافٹ ویئر کو ٹیمپر کرنا بڑا آسان ہے. آپ کسی بھی نمبر کے اوپر لکھ دیں کہ جناب آپ جو ہیں وہ ڈی آئی جی بول رہے ہیں, آپ وہ فلانے بینک سے بات کر رہے ہیں, آپ کوئی بھی اپنا معتبر نام رکھ سکتے ہیں, آپ اس کے اندر اپنی انفارمیشن چینج کر سکتے ہیں. اس کو کیسے ویریفائی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, جب بھی آپ کو سیل نمبر سے کال آئے گی نا, تو اگر وہ نمبر آپ کے پاس سیو نہیں ہے نا تو وہ تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں آئے گی آپ کے پاس. اب دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں وہ برانڈیڈ ایس ایم ایس کی ہے, وہ واقعی ایسا ہی ہے. لیکن برانڈیڈ ایس ایم ایس کی جتنی بھی لیگل کمپنیاں ہیں وہ پی ٹی اے کے اپروول کے بغیر برانڈیڈ ایس ایم ایس کو ایشو نہیں کرتی. تو اگر تو آپ کو صرف 6121 سے کال آ رہی ہے تو یہ ڈاؤٹ فل نمبر, ویری فائن. لیکن اگر آپ کو حبیب بینک سے نام لیے بغیر کسی سے کال آ رہی ہے, وہ ایک, کیونکہ برانڈیڈ نمبر جو ہیں وہ پی ٹی اے کی اپروول کے بغیر ایشو نہیں ہوتے ہیں. یہ بڑی ضروری بات آپ. تو اب یہ چوائس از یورس کہ آپ کے پاس جو کال آتی ہے, اگر آپ اس کے جو 4 ڈیجٹ نمبر ہے اس کے اوپر, اس پہ آپ رسپونڈ کرتے ہیں. اچھا, ایک اور خطرناک کام ہو رہا ہے, ایک دم آپ کو ایک دوست کا میسج آئے گا کہ یار وہ غلطی سے میں آپ کو کوئی بھیج دی ہے تو مجھے واپس کر دیں وہ نمبر نا. یہ بڑی خطرناک کام ہے, کیونکہ وہ سوشل انجینئرنگ کر کے آپ کے اوپر نا آپ کے دوستوں کے نمبر تو معلوم کرنا بڑا آسان کام ہے گا. تو آپ کو ایک جمیل صاحب کا ایک میسج آئے گا واٹس ایپ کے اوپر کہ یار وہ غلطی سے میں نے وہ نمبر بھیج دیا, آپ کو مجھے واپس کر دیں. وہ بڑا خطرناک کام ہے. آپ نے جو ہی ان کو وہ نمبر واپس کیا تو وہ جمیل صاحب تو نہیں کر رہے ہوں گے, اس کی اسپوفنگ ہوئی بھی ہوگی نمبر کی. تو وہ کیا ہوگا کہ وہ آپ کا جتنی بھی کمپیوٹر کی جو آپ کے اسمارٹ فون کی معلومات ہے وہ ان کے پاس چلی جائے گی. بہت بہت شکریہ جی عمار جعفری صاحب, آپ نے بڑا بہترین گائیڈ کر دیا ہے کہ ذرا ہوشیار رہیں. جو نمبر سے کال ہے اس نمبر پہ واپس کال نہ کریں, پہلے اس کو ویریفائی کروائیں. ویریفائی وہ اپنے بینک سے بھی کروا سکتے ہیں, وہ آپ اپنے جو بھی آپ کا پیسے کا لین دین کا معاملہ ہے وہاں سے کریے. بلکہ ان کو بولے آپ فون رکھیں, میں آپ کو بھی کال, مجھے میری ڈاکیومنٹس سے مل رہے ہیں, میں ابھی جیسے میرے ڈاکیومنٹس ملتے ہیں میں خود آپ کو کال بیک کرتی ہوں. تو مطلب وہاں پہ بھی آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے گا. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code
Then register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.